غلبہ نہ اس لحاظ سے دیا کسی کو اللہ نے کہ کوئی آپ پر غالب آ جائے اور آپ کی جان لے لے، اور نہ اس لحاظ سے کسی کو غالب آنے دیا کہ کوئی آپ کے دین کو اس طرح روک دے کہ وہ ادھورا رہ جائے اور غالب نہ آ سکے۔ کسی کو بھی ایسی رکاوٹ نہیں بننے دیا، کسی کو بھی اس طرح غالب نہیں آنے دیا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلبے کی ساری صورتیں مختص فرما دی۔ پہلے انبیاء شہید ہو جاتے تھے، گو کہ ان کی حجت ضرور غالب رہتی تھی مگر ان کے جسم مغلوب ہو جاتے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بھی مغلوب نہیں ہونا، غلبہ دیا۔ اور کسی کو ایسا تصرف آپ کے اوپر اللہ نے قائم نہیں کرنے دیا کہ جس سے کوئی یہ کہے کہ فلاں آپ پر غالب آ گیا۔ وقتی طور پہ حادثات پیش آئے، رکاوٹیں پیش آئیں، وقتی طور پہ سختیاں ہوئیں، آزمائشیں آئیں، اور آپ نے دین حق کے راستے میں بڑی صبر آزما اور بہت دشوار گزار گھاٹیاں عبور فرمائی، اور اتنا آپ کو ستایا گیا کہ آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو اتنا ستایا نہیں گیا۔ یہ سب کچھ ہوا، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ امت کے لیے ایک لائے عمل، امت کو ان دشواریوں سے گزرنے کا سلیقہ آ جائے، صبر اور آزمائش میں پورا اترنے کا کرینہ امت کو آ جائے، یہ ایک راستہ بنا دیا۔ اب کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا دکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والے دکھ سے زیادہ نہیں، کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آپ کی مصیبت سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اوذی تو فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں جو ستایا گیا ہوں تو میری طرح کوئی بھی ما اوذی نبی ولا رسول مثل ما اوذی تو فی سبیل اللہ، فرمایا کوئی نبی کوئی رسول اتنا نہیں ستایا گیا اللہ کے راستے میں جتنا میں ستایا گیا ہوں۔ تو دوسری پڑھیے سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تو فرمایا کہ جتنا میں ستایا گیا، اب اس آزمائش میں اور ان دشواریوں میں جو چیز ہمیشہ آپ کے پیچھے کار فرما رہی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی حمایت و عنایت کے ساتھ، وہ یہ جذبہ تھا کہ اللہ اپنے نبی کو ایسا جذبہ عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے مشن کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دینے پر بھی ہر وقت آمادہ رہتا ہے، اور بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ تو لہذا آپ کے اندر یہ جذبہ بھی بھرپور تھا۔ اسی لیے دیکھیے جب چچا جان نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کفار میرے پاس آتے ہیں، یہ سردار میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو روک دو، تم جو یہ ہم سے مانگیں گے وہ ہمیں نہیں دیں گے، ہر ڈیمانڈ پوری کر دیں گے، ان کی ہر خواہش پوری کر دیں گے، بس ان کو یہ اس کام سے روک دو، یہ نہ کہا کرے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو جواب دیا، فرمایا میرے چچا جان، یہ قوم مجھ سے یہ کہتی ہے کہ میں اپنے اس دعوت و تبلیغ کے عمل سے باز آ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرا مشن ہے، اللہ نے مجھے اسی کام کے لیے بھیجا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو بھی میں اپنے اس مشن کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، میں اس کام کو کر کے رہوں گا، یہ وہ عزم۔ تو اس میں کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا، یہ کرنا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یخشون احدا، کسی سے بھی وہ ڈریں گے نہیں، ان انبیاء کے قلب و جگر میں کبھی کسی کی خشیت داخل ہو ہی نہیں سکتی سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، بس اللہ ہی کی خشیت، اسی کا روب، اسی کی ہیبت، اسی کا جلال۔ اس لیے مکے میں ہر طرح کی سختیاں، ہر طرح کے مصائب برداشت کیے گئے، پھر اس کے بعد ایک دن طائف کا سفر فرمایا۔ طائف کی طرف جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں بھی لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، وہاں انتہا ہو گئی، وہاں ستانے کی انتہا ہو گئی، اور اتنا آپ
کو ستایا گیا اور اتنی اذیتیں پہنچائی گئیں کہ اگر وہ اذیتیں پہاڑوں پہ رکھ دی جائیں تو پہاڑ چکنا چور ہو جائے. آپ نے فرمایا تھا نا مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. طائف کے لوگوں سے اس امید پر کہ یہ شاید مکے والے مانتے نہیں ہیں، شاید طائف والے بات کو سمجھ جائیں اور ایمان قبول کر لیں، اس امید پہ آپ تشریف لے جاتے ہیں، مگر وہاں سے جواب بالکل منفی آتا ہے اور بہت جارحانہ قسم کا رسپانس وہاں سے آتا ہے. اس کے جواب میں لوگوں نے آپ کے پیچھے اوباشوں کو لگایا، نوجوانوں کو لگایا، بچوں کو پیچھے لگایا. انہوں نے آپ کے پیچھے آوازیں کسی، پتھر اٹھائے اور آپ پر مارنا شروع کر دیے. صرف ایک ساتھی، ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. وہ حضور کے ساتھ ساتھ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، وہ ڈھال بن جاتے تھے اور پتھروں کو اپنے اوپر روکنے میں لگے رہتے یہاں تک کہ ان کا اپنا سر پھٹ گیا، ان کا جسم پھٹ گیا، خون ہو گئے، مگر وہ ہٹے نہیں. وہ اپنے آقا کے لیے ڈھال بنے رہے، چاروں طرف چھائے رہے، مگر کیا کر سکتے تھے. وہ پتھر جہاں آپ کا پیر مبارک زمین پہ پڑتا وہیں پتھر آپ کے قدم پہ آ کے لگتا. اس کی تکلیف سے آپ پھر قدم اٹھاتے، پھر دوسرا قدم رکھتے تو اس پہ پتھر لگتا. اور وہ کہتے تھے اخرج من بلادنا، یہاں سے نکلو، ہمارے شہر سے جاؤ. تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں سے جاؤ، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. اللہ اکبر. یہ عالم تھا. یہ ذرا اس منظر کو سامنے رکھیے کہ ایک وہ وقت تھا اور ایک آج یہ وقت ہے کہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے اور چپے چپے پہ مسلمان موجود ہیں. 1000 سال کی تاریخ جس نے ہماری وہ عروج کی تاریخ جس نے اپنی تہذیب کو، تمدن کو، اپنی علمی برتری، ترقی، ہر چیز کو منوا لیا. لیکن اور آج بھی اس وقت جو امت کے پاس دلیل موجود ہے، جو لاجک موجود ہے، جو تعلیم موجود ہے، جو پیغام موجود ہے، جو نظام موجود ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے. آج بھی اس امت کے پاس وہ سب کچھ ہے جو اس کی انسانیت کو ضرورت ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو کنوے کرنے میں آج ہم ناکام ہو رہے ہیں، اس کو ڈیمانسٹریٹ کرنے میں ناکام ہے. مگر ایک وہ وقت تھا جب لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، جب لوگ جواب میں پتھر مارتے تھے، اور جب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ مکے کے اور طائف کے کفار تھے. چنانچہ ایک بدبخت نے آ کر کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر میرے لیے اس بات سے زیادہ یہ آسان ہے کہ کعبے کا غلاف میرے ہاتھ میں ہو اور میں اسے پارا پارا کر دوں. آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ بات وہ کر رہا تھا بدبخت. کتنی تکلیف دہ بات تھی یہ. دوسرے نے کہا کہ کیا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں ملا محبوس کرنے کے لیے؟ یہ ان کے کلمات تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بے بسی کو دیکھ کر کے، تنہائی کو دیکھ کر کہ اللہ کا رسول ایسا بے بس ہو سکتا ہے، اتنا تنہا ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے بچہ اسے پتھر مار رہا ہے، اور اس کے ساتھ صرف ایک آدمی ہے. وہ اپنے شہر اور اپنی بستی میں وہاں سے آتا ہے مایوس ہو کر، اور پھر یہاں طائف کے میدان میں اس کو اس طریقے سے واپس کیا جاتا ہے. تو یہ منظر دیکھ کر کے ان کی جرأت ہوئی کہ یہ بات کرنے لگے کہ آپ کے علاوہ کیا خدا کو کوئی اور رسول نہیں ملا؟ ایک بدبخت اور آگے بڑھا اور کہنے لگا لا اکلمک ابدا، واللہ لا اکلمک ابدا، خدا کی قسم میں تو آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا. کہتا ہے کہ اس لیے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لئن کنت رسولا من اللہ لانت اعظم خطرا من ان ارد علیک الکلام. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر تو آپ کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے، پھر میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ سے بات کروں. یہ بات انکار کرنے کے لیے وہ یہ مضمون بنا کے کہہ رہا ہے. تو آپ کی اتنی بڑی شان ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ سے بات کروں. وَلَئِن كَذَبْتَ عَلَى اللَّهِ، اور اگر آپ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں تو لا ينبغي لی
ان اکلمک، تو پھر مجھے چاہیے ہی نہیں کہ آپ سے بات کروں، یعنی پھر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ میں آپ سے بات کروں۔ اگر آپ سچے ہیں تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ سے بات کر سکوں، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ سے بات کی جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نے دونوں صورتوں میں کہا کہ آپ سے بات نہیں کروں گا۔ یہ باتیں کر کر کے لوگ جا رہے تھے، اور جس میں اقدس پورا لہو لہان ہو چکا تھا، جس میں اقدس پورا خون سے، جس میں مبارک پہ کپڑا چپک رہا تھا خون سے، اور جوتا مبارک خون سے بھرا ہوا تھا، خون سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید روتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جبرائیل کا کلیجہ پھٹ گیا، گویا کہ کہہ رہا ہوں، گویا کہ فرشتے عالم ملکوت میں اضطراب ہو گیا، آسمان ہل گیا ہوگا، عرش تھرا گیا ہوگا، عالم ملکوت نیچے آ گیا۔ حضرت جبرائیل زمین پر آ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ظالموں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ ان کے لیے اگر فرمائیں تو یہ جو 2 پہاڑ ہیں اس بستی کے ارد گرد، آج ان پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور ان کو یہیں کچل کے مار دیا جائے۔ اگر آپ فرمائیں، ایک اشارہ کر دیں، اللہ نے میرے ساتھ یہ فرشتوں کی فوج بھیجی ہے، اگر آپ اشارہ فرمائیں تو ان پہاڑوں کو ملا کے ان کو یہاں کچل دیں، تباہ کر دیں، برباد کر دیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل، یہ تمہارا حوصلہ تھا، میرا حوصلہ ابھی باقی ہے، مجھے میرے رب نے لعنت بنا کے نہیں بھیجا۔ انما بعثت رحمتاً ولم ابعث لعانا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں، میں لعنت بن کے نہیں آیا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کا حوصلہ دیکھیں، ایک نبی کا، یہاں یہ وہ حوصلہ ہے جو انبیاء کرام سے بھی بہت آگے اور آگے چلے گیا معاملہ۔ یہ سید الانبیاء کا حوصلہ ہے، یہ پیغمبروں کے تاجدار کا حوصلہ ہے، نبیوں کے سردار کا حوصلہ ہے۔ لہو ہمم لا منتہا لکبارہا